الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم يسألونك عن الخمر والميسر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے فیہما یہ دونوں چیزیں شراب اور جوا اثم کبیر دونوں بڑے گناہ ہیں ومنافع للناس اس میں ان دونوں میں شراب اور جوے میں لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا لیکن ان دونوں کا نقصان ان کے فائدے سے بھی بڑا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ لوگ آپ سے پیغمبر سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْوَ آپ کہہ دیجئے اپنی ضروریات سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کریں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے لیے اللہ کی اپنی آیاتوں کو نشانیوں کو لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور فکر سے کام لو فی الدنیا والآخرہ دنیاوی معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر ان یتیم لوگوں کی بھلائی کا اگر ارادہ ہے بھلائی چاہتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ نیکی ہے نیکی کا کام ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم یتیموں کے ساتھ گھل مل کر رہو گے مل جل کر رہو گے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ تو تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللہ بہتر جانتے ہیں تم میں سے کس کی نیت فاسد ہے کس کی نیت یتیم کا مال کھانے کی ہے من المصلح اور کس کی نیت یتیم کے مال کی حفاظت کی ہے اللہ بہتر جانتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل میں ڈال دیتے ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں یہ دونوں چیزیں گناہ ہیں بڑا گناہ ہے ان دونوں میں گناہ ہے گرچہ اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا سا کچھ نفع ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا لیکن ان کا نفع نقصان سے ان کا تھوڑا سا فائدہ یہ نقصان سے اس کا نقصان بہت بڑا ہے فائدہ بہت تھوڑا ہے تو بہتر یہی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے تمہاری ضرورتوں سے جو زیادہ مال بچا ہوا ہے بچتا ہے اس کو خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر سے کام لے اور فکر سے کام لے دنیاوی معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان کا خیال کرنا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا یہ نیکی کا کام ہے اگر یتیم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو گھل مل کر رہتے ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وہ تو تمہارے بھائی ہیں یہ رہنا چاہیے مل جل کر کس کی نیت فاسد ہے اور کس کی نیت اچھی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل میں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے ان دو آیتوں میں پہلی بات لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں دوسری بات آپ کہہ دیجئے ان میں یہ دونوں چیزوں کے استعمال میں بڑا گناہ ہے تیسری بات ان میں لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہے چوتھی بات ان کا جو تھوڑا نفع ہے وہ نفع تھوڑا ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے پانچویں بات لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں
چھٹی بات آپ کہہ دیجئے تمہاری ضرورت سے جو زیادہ مال ہے اس کو خرچ کریں. ساتویں بات اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو لوگوں کے لیے تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور فکر سے کام لو. آٹھویں بات دنیاوی معاملات میں بھی تم غور فکر سے کام لو، آخرت کے معاملات میں بھی تم غور فکر سے کام لو. نویں بات لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. نویں بات آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں اچھائی کا خیال رکھنا یہ تمہارے لیے نیک کام کا ذریعہ ہے، نیک کام ہے کا خیال کرنا. 10ویں بات اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے، تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں، تم کو ان سے مل جل کر گھل مل کر رہنا چاہیے. 12ویں بات کس کی نیت خراب ہے، کس کی نیت یتیم کا مال کھانا بول کر ہے یا کس کی نیت اس پر ہمارا مال لگانا ہے، نیت کس کی خراب ہے کس کی درست ہے اللہ بہتر جانتا ہے. 13ویں بات اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مشکل میں ڈال دیتے. 14ویں بات بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. شراب کے بارے میں آیت نازل ہوئی، شراب کے بارے میں. اب یہاں دیکھو سمجھنے کی بات، اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں ایک دم اللہ حرام نہیں کر دیا، آہستہ آہستہ بتدریج، آہستہ آہستہ بتدریج بولتے اللہ اسے، آہستہ 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 اسے حرام کیا گیا. 3-4 مرحلوں میں حرام کیا گیا شراب کو ایک دم. اب پہلی آیت ناز پائے، پہلی آیت میں ہی شراب حرام ہے بلکہ ایسا نہیں کیا گیا، ہلکا ہلکا. اب یہاں جو آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکم نہیں دے رہی شراب حرام ہے پیو نہ کو بول کر، اس لیے کہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ لوگ شراب کے عادی بن چکے ہیں. جیسا کسی کوئی بچہ 1.5-2 سال تک ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے تو اب اسے 1.5-2 سال 2.5 سال تک دودھ پینے کے بعد اسے چھڑانا مشکل ہوتا ہے، تو ویسا ایک شرابی آدمی کو جو اسے لت لگ چکی ہے اس کی اس عادت سے چھڑانا مشکل کام ہے. جیسا بچے کا دودھ چھڑانا مشکل کام ہے ویسا یہ چھڑانا مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عادتوں کا خیال رکھ کر اللہ تعالیٰ یہاں ایک دم حرام ہے چھوڑ ڈالو بول کر اللہ نہیں دیے. ایسا اگر بولتے تو چھوڑنا چاہیے تھا لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی طبیعتوں کو اللہ سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پہلے یہاں اللہ حرام ہے چھوڑ دو اللہ یہ حکم نہیں دیا. اللہ ایک مشورہ دے رہی، ایک رائے دے رہی اللہ تعالیٰ، چھوڑ ڈالو بادشاہ ہوتا، تینوں کو بادشاہ ہوتا. نقصان اس کے اندر زیادہ ہے، نفع اس کے اندر تھوڑا ہے، لیکن اس کے نفع کے اوپر نقصان بڑا ہے، اس لیے چھوڑ ڈال تو اچھا ہوتا بھائی بول کر اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہی، رائے دے رہی اللہ تعالیٰ. اب یہ آیت کے اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہی نہیں پئیں گے تو بہتر ہوگا ایسا بول کر. اب لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر ان دونوں کے اندر شراب اور جوے کے اندر بہت گناہ ہے، ان کے استعمال میں بہت بڑا گناہ ہے. گرچہ اس کے اندر تھوڑا فائدہ لوگوں کا، اب شراب لوگ کئی کو پیتے نفع تھوڑا ہے، تھوڑا نفع کیا، پہلا نفع لذت کے لیے پیتے، بڑا مزہ رہتا ہے شراب بڑی مزے کی چیز ہے. دوسرا راحت کے لیے، فرحت کے لیے، سکون ملتا ہے اس سے. تیسرا فائدہ وقتی طور پر آدمی کو طاقت مل جاتی. اب کچھ ایسے مختصر نفع ہیں لیکن بعد میں ان کا نفع جو ہے لذت یا فرحت یا پھر وقتی طاقت، یہ وقتی طاقت وقتی مزہ ختم ہو جائے گا، بعد میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، نفع کے اوپر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو نقصانات کیا کیا ہے؟ نقصانات میں سے بہت سارے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک نقصان تو آدمی کا پیسہ برباد ہوتا ہے. دوسرا نقصان تو جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے چہرے کی ہیئت اور چہرے کا رنگ ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا آدمی کا عقل اور اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا ہے. اب مثال کے طور پر شراب کے الفاظ پر ہی اگر غور کر لیں تو وہ شراب کے الفاظ ہی ہم کو سبق اور میسیج دیتے ہیں کہ میں اچھی نہیں ہوں. شراب کے اندر میسیج دیکھو، شراب کے الفاظ کے اندر شراب ہجے کرے تو اردو کے اندر شین رے الف بے شراب. اب شراب کا لفظ پہلا حرف شراب شین ہے، شین کے اندر کیا میسیج ہے؟ ارے بھائی مجھے پیو نہ کو، میرے اندر شر ہے، برائی ہے، تمہیں پیو نہ کو. وہ حرف خود ہم کو میسیج دے رہا، شین سے یہ میسیج، شراب میرے اندر شر ہے. دوسرا حرف ہے شراب کے اندر را، را سے وہ حرف بتا رہا ہے کہ اگر تو مجھے پیے گا تو پھر تو رمتا رہے گا، سب سے اپنے آپ کو تو بڑا سمجھے گا، رمتا رہے گا، اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا رہے گا. تو کتنا میرے سامنے بول کر بڑے لوگوں کو بھی تو اٹیک کر دے گا، ان کتنا میرے سامنے بول کر.
راز بولنا شروع کر دے گا آدمی، رمتا رہے گا یا آدمی راز بولنا شروع کر دے گا جو راز نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تیسرا لفظ ہے شین رے الف، الف کے ذریعے سے میسیج کہ دیکھ با اگر تو شراب پیے گا تو الف سے اللہ کی نافرمانی سے ہو جائے گی، اے اللہ کہتا بول کر اذان ہوئی بھائی نماز چلو، اے کیا نماز کیا اللہ ہے رے بھائی، ایسا تیرے زبان سے کفریہ جملہ نکل جائے گا، تو اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھے گا، اللہ کی کوئی قدر تیرے اندر نہیں رہے گی۔ اب شین رے الف ہو گیا، با کے ذریعے سے تو باندرا بن جائے گا، چیختا رہے گا چلاتا رہے گا، یہ چیخنا چلانا اچھلنا کودنا یہ باندروں کا کام ہے، تو باندرا بن جائے گا۔ شراب کے الفاظ خود ہم کو کتنا میسج دے رہی، دیکھو سمجھ میں آ رہی بات، ایسا کچھ الفاظ کے اندر اگر ہم توجہ کریں تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ الفاظ ہم کو بتا دیں گے۔ تو شراب کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر اور محقق آدمی نے ایک بات کہی، بڑی اچھی بات۔ جرمن کے ایک آدمی نے کہا، ایک محقق ڈاکٹر نے، ایک آدمی نے کہا، سائنسدان آدمی نے، کہ اگر دنیا سے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے شراب پر اگر پابندی لگ جائے تو پھر بہت سارا نفع حاصل ہوگا، یہ دواخانے بند ہو جائیں گے، ضرورت نہیں ہوگی ان کی، اب دواخانے شراب نہیں پئیں گے تو پھر لوگوں کا لیور خراب نہیں ہوگا، معدہ خراب نہیں ہوگا، پئیں گے تو سب خرابیاں آئیں گی، گردے خراب ہوں گے، رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس کے اندر روح دوڑتی ہے تو وہ رگیں ٹائٹ ہو جائیں گی شراب پینے سے، کتنا نقصان ہے۔ یہ سارے نقصانات، معدہ خراب ہو جائے گا، گردے خراب ہو جائیں گے، اور جگر خراب ہو جائے گا، رگوں کے اندر خون مشکل سے دوڑنا شروع ہو جائے گا، روح کا دوڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ سارے نقصانات ہیں۔ اب یہ نہیں پئیں گے تو پھر یہ سارے ہارٹ اور جگر گردے کا یہ سب مختلف بیماریوں کا علاج کی بات سوال پیدا نہیں ہوگا۔ تو جرمن کا ایک ڈاکٹر اور محقق آدمی کہتا ہے، سائنسدان آدمی، کہ کچھ دنوں کے لیے اگر شراب پر بیان اور پابندی لگ جائے گی تو پھر لوگوں کو دواخانے کے پاس جگر کا، کلیجے کا آپریشن ہارٹ کا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے تو انہوں کیا کر دیں گے؟ اپنی اسپتالوں کو، دواخانوں کو، شفا خانوں کو بند کر دیں گے۔ تو یہ جرمن کے آدمی کا کہنا ہے، مسلمان آدمی نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑی اچھی بات کہا ہے۔ اگر کچھ دن کی شراب بند ہو جائے تو پھر خامخواہ کے دواخانے بند ہو جائیں گے، ضرورت نہیں ہوگی تو بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح کورٹ کچہریاں، جیل وغیرہ بھی ان کے پاس لوگ مقدمے، فیصلے، کیس لے کر نہیں جائیں گے تو وہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں غیر مسلم ابھی کہہ رہا ہے۔ تو شراب کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے شراب کو آدمی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شراب کے ذریعے سے آدمی باندرا بن جاتا ہے، عزتوں کی حفاظت نہیں رہتی ہے، ماں، بیٹی، بہن، اس کا تمیز نہیں رہتا ہے، آدمی کو ہوش اڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو شراب سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہی شراب حرام ہے پیو نہ کو بول کر، اس لیے کہ انسانوں کو عادت پڑ چکی تھی۔ اسلام آنے سے پہلے لوگوں کے اندر شراب عام تھی، دعوت اگر رکھتے تو کھانے کی دعوت کے آخر میں شراب بھی ہوتی تھی۔ جیسا اب بڑی بڑی سٹیوں کے اندر، جیسا ہماری شادیوں کے اندر بعض شادیوں میں عیس ہوتی ہے یا بعض شادیوں کے اندر میٹھا ہوتا ہے، موز ہوتا ہے، تو بڑے بڑے شہروں کے اندر جیسے حیدرآباد ہے، بنگلور ہے، ویسے شہروں کے اندر آخری میں پان ہوتا ہے، پان۔ تو ویسا زمانے جاہلیت کے اندر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شراب بھی جاتی تھی، جاتے جاتے جیسا حیدرآباد اور بنگلور کے اندر دعوت کے بعد پان لے کر جاتے لوگ، ویسا زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے ویسا جاتے جاتے شراب پی کر جاتے تھے، لوگ بیٹھ کر پیتے تھے، عام تھی شراب، ہم کو چھوڑنا تو مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ یہاں شراب حرام ہے، اللہ ایسا نہیں کہا، اللہ ایک مشورہ دیا لوگوں کو، تمہیں چھوڑو تو نہیں چھوڑتے، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، ایک مشورہ، اللہ ایک رائے دیا، دیکھو بھائی نہیں پیو تو اچھا ہوتا، اللہ نقصان بتا رہا، اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، تمہیں اس کو فائدہ سمجھ رہی، لیکن فائدہ اس کا بہت تھوڑا ہے، نقصان اس کا بہت بڑا ہے، اسے چھوڑ دے تو اچھا ہوتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ اس کا نقصان کیا سمجھ گئے، اور اس کے بعد ان صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، پہلی مرتبہ ہی میں چھوڑ دیا، اللہ کے مشورے سے ہی چھوڑ دیا۔ اب کچھ صحابہ، اللہ تو ہمارے کو پیو نہ کو بول کر اللہ حرام تو نہیں کرا، تو پی سکتی ہیں، اللہ ایک مشورہ دے رہا تو پھر ٹھیک ہے پی سکتے ہیں، تو اختیار اللہ دیا ہے تو پی سکتے ہیں، کچھ پی رہے تھے مسلمان اس وقت کے۔ بعد میں پھر ایک مرحلہ تو یہ، پہلے اللہ تعالیٰ مشورہ دیا نہیں پئیں گے تو اچھا ہوگا بھائی بول کر۔ دوسرا مرحلہ کیا، ایک آیت تو یہ، دوسری آیت سورہ نساء کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ کیا ہوا، مسلمان ایک صحابی دعوت دیے لوگوں کو، اب وہی کہا نا بھائی دعوت کے بعد شراب عام تھی، دعوت کے بعد وہ صحابی دعوت کے بعد شراب پینے لگے لوگ، اذان ہو گئی، نماز کو آ گئی، ایک صاحب نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے آگے آئے، نماز پڑھانے کے لیے رکعت بند دی، نماز کے اندر وہ صاحب کیا کر دیے، قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھنا شروع کر دیے۔ پڑھنے میں کیا ہو گیا، اس سورہ میں غلطی کر دی ہے،
غلطی کہیں کو کر دی بولے تو پہلے شراب پی کو آئے تھے. اب بعد میں اب اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی آیت پڑھ کر دیکھو بھائی شراب اگر اب یہ نماز کے اندر غلطی کہیں ہوئی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے نماز میں کہیں غلطی ہوئی اس لیے کہ شراب پی کر آئے تھے ہوش کھو گئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے. دوسرا مرحلہ یہاں تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ مشورہ دیا لوگوں کو پیو بول کر. دوسری آیت میں جب لوگ شراب پی کر آگے نماز پڑھنے لگ گئے تو آیت کے اندر پڑھنے میں سورہ میں غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا سورہ نساء کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا اے ایمان والو شراب اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ کو جاؤ. اب لوگ سمجھ گئے ہاں شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ابھی بھی. اب اللہ نے کیا کر دیا صرف نماز کے ٹائم کو نہ کو پیو یہ اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے. اب اس لیے لوگ عام وقت میں شراب پیتے تھے صرف نماز کے وقت میں شراب نہیں پیتے تھے. اب یہ بھی مرحلہ ہو گیا دوسرا مرحلہ. اب تیسرا مرحلہ اس سے اور آگے بڑھ کر اس سے بھی اور آگے بڑھ کر ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر اسی طرح کی غلطی ہو گئی تھی. تو وہ غلطی کیا ہوئی ایک صحابی نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد وہ صحابی شراب کی کھانے پینے کی دعوت کے بعد لوگ شراب پی رہے تھے. شراب پیتے ہوئے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ پہلے زمانے میں اب شراب عام تھی تو لوگ سب پیتے تھے تو شراب پیتے ہوئے وہ شراب کے اندر رقص گانے میوزک اور اپنے خاندان کی بڑائی کے طور پر اشعار پڑھتے تھے اشعار بیان وغیرہ کرتے تھے. تو وہ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شراب پی کر اپنے خاندان کی بڑائی کرتے ہوئے ایک آدمی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا. تو وہ دوسرا آدمی نوجوان آدمی تھا اسے غصہ آ گیا اس کے خاندان کے بارے میں برا بول دیے تو وہ آدمی غصہ آ کر اونٹ کے جبڑے کی سر کی کھوپڑے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی اٹھا کر اتنی موٹی ہڈی لے کر ان کو مار دیا. اب ان کو زخم لگ گیا چوٹ لگ گئی. اب وہ صحابی بن وقاص رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو فلاں نوجوان آدمی میرے کو سر پھوڑ دیا میرے کو اونٹ کا سر اور اس کا جبڑے لے کر مجھے مار دیا ہے مجھے سر کو زخم لگ گیا ہے مار لگ گیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت اللہ تعالیٰ نازل کر دیا وہ 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ وہ آیت نازل کر دیا ہے فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. یہ آیت وہ نازل کر دی ہے. شراب کے نقصانات کیا ہیں شراب کہیں کو اللہ نکو پیو بول رہا وہاں شراب کی حرمت شراب حرام ہونا اللہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نازل کر دیا ہے. تو خلاصہ نتیجہ کیا معلوم ہوا شراب اللہ تعالیٰ نے ایک دم اسے حرام نہیں کر دیا لوگوں کی عادت پڑ چکی تھی لت لگ چکی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مزاج اور طبیعتوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر ہی پہلے اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہی نکو پیو تو اچھا ہوتا با. دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ دوسرے مرحلے میں سورہ نساء کی پانچ پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ وہاں اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہی کہ اب بھی نکو پیو تو اچھا ہوگا اگر تمہیں پیے گے تو نقصان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نقصان کو بتا دیا دیکھو تمہیں پی کر آئے گے نماز کو تو نماز کے اندر سورہ پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے تو اس لیے اس طرح تم اگر پی کر آؤ گے تو پھر بیوی کون ہے بیٹی کون ہے یہ عقل فیصلہ نہیں کر سکے گی. نماز کے اندر غلطی ہو رہی ہے تو پھر ماں بیٹی بہن کے اندر یہ تم فرض اور تمیز نہیں کر سکتے اس لیے نہیں پیے تو اچھا ہوتا. اللہ ہم بھی اللہ مشورہ دیا نقصان کو اللہ بتا کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشورہ دیا. تیسرے مرحلے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 7ویں پارے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ تعالیٰ نقصان بتا دیا. نقصان کیا ہے یہ شراب یہ کس کی لت ہے کس کا کام ہے اس سے نقصان کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تفصیل سے اللہ تعالیٰ وہاں حرام کر کے آیت نازل کر دی ہے. بقیہ باتیں باقی تفصیل پر بتاؤں گا اتنی بات یاد رکھو. شراب خلاصے کے طور پر شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی. شراب اللہ تعالیٰ نے 3-4 مرحلوں میں اللہ حرام کر دیا. پہلا مرحلہ اس آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا نکو پہ تو اچھا ہوتا تمہیں سمجھ نہیں فائدہ بول کر طاقت ملتی کچھ دیر کے لیے فرحت سکون ملتا لذت ملتی یہ وقتی لذت ہے لیکن اس کے نقصان اور فائدے کے اوپر اس کا نقصان بڑا ہے اس لیے نکو بھی تو اچھا ہوتا ہے. ایک بات یہ مرحلہ آج کا سبق کا خلاصہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم حرام نہیں کر دیا اللہ پہلے مشورہ دیا نکو بھی تو اچھا ہوتا. دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نقصان کیا اللہ وہاں بتا دیا. نماز کے اندر شراب پی کر آگے تو نماز کے اندر غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے غلطی کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو تم ایسا شراب پی کر آگے تو تمہارے کو کیا بھی تمیز نہیں رہتا باتیں یاد نہیں رہتی کیا بولے بول کر. تیسرا مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ تعالیٰ نقصان کیا شراب پینا کس کا عمل ہے اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا. شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقصان کیا ہے
یہ کس کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے نقصان کیا ہوتا ہے، دنیاوی نقصان کیا ہے، اخروی نقصان کیا ہے، جسمانی نقصان کیا ہے، روحانی نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں تمام تفصیل سے اللہ وہاں حرام کر کے بیان کر دیا. اتنی بات یاد رکھو، شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں چل کر اللہ نے حرام کر دیا. بقیہ باتیں کل بتاؤں.